بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھیں پھر بات کریں۔ اسلام آباد میں دھرنا کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں، یا ایک وہ پالیسی آئی تھی کہ جو باقی شہروں کے لوگ ہیں وہ الگ الگ اپنے اپنے شہروں میں کریں گے؟ آج آپ نے بتایا کہ اسلام آباد میں سب لوگ جمع ہوں گے، فائنل ڈیسیجن ہوا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ فیصلے تو عمران خان نے کرنے، اجلاس میں تو فیصلوں پہ صرف عمل درآمد کے لیے طریقہ کار پہ بحث گفتگو ہوتی ہے یا آج ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج احتجاج کے حوالے سے یہ بات اس لیے کلیئر کی کہ جب ہمارے محترم سیکرٹری جنرل راجہ صاحب نے جب ان کو یہ بات ان کے اس میں نوٹس میں لائی کہ 2 علاقوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں لوکل احتجاج ہوگا، تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، سارا احتجاج اسلام آباد میں ہوگا، جو بھی ایکٹیویٹی ہے، تاکہ جو توجہ ہے، جو فوکس ہے، وہ ڈیوائڈ نہ ہو اور توانائیاں تقسیم نہ ہو، سب اسلام آباد کی طرف۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اسلام آباد میں ڈی چوک ہے یا کوئی مخصوص پوائنٹ ہے، تو خان صاحب نے کم از کم 2-3 بار اس کی انہوں نے وضاحت کی، بتایا کہ نہیں، کوئی خاص جگہ نہیں ہے، اسلام آباد شہر سب نے پہنچنا ہے۔ اس کے بعد لیڈرشپ جو ہے گوہر صاحب یا سلمان راجہ صاحب پہ بتا دیں گے کہ وہاں کہاں آپ نے مرتکز ہونا ہے۔ بیسیکلی تو خان صاحب نے یہ اس لیے کیا ہے کہ کوئی کنفیوژن نہ پھیلے اور سارے ایک ہی سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھیں، کیونکہ اگر سندھ میں یا بلوچستان میں علیحدہ احتجاج ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہاں کی جو ہماری قیادت ہے، وہاں کا جو ہمارا ورکر ہے یا عوام ہے، ان کی توجہ وہاں ہوتی۔ تو اس لیے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب اسلام آباد کی طرف آئیں۔ باقی جو میٹنگ ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں پنجاب کی، اور اپنا لیڈرشپ بھی آئی آج، اور اتوار کو خیبر پختونخوا والوں کی بھی ہے۔ انشاءاللہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور باقی صوبے سب مل کے 24 کو نکلیں گے، اور 24 کے حوالے سے عمران خان صاحب آج بہت زیادہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں سب نکلیں گے، اب اپوزیشن لیڈر سمیت پنجاب کے کئی رہنمائیں جو احتجاج کے حق میں نہیں ہیں، تو آج جو اجلاس ہوا اس میں شریک ہوئے؟ میں تو اڈیالہ سے بڑا دیر کے بعد میں پہنچا ہوں، تو ایگزیکٹ تو مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سے لیڈرشپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن کچھ ایشو یہ تھا کہ صبح میری محترم ہمارے اپوزیشن کے جو ہے چیف وپ صاحب عامر بھائی سے بات ہوئی، تو وہ ملتان تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے اس کا، اسموک کا، تو وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کو شاید آج بھیجا ہے، تو کچھ لوگ شاید اسموک یا ان ایشوز کی وجہ سے نہ پہنچ پائے ہوں، باقی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آئے بھی ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ابھی آپ نے بھی یہ مدعا اٹھایا ہے، کچھ دیر پہلے شہزاد اقبال صاحب نے بھی جیو پہ یہی مدعا اٹھایا، تو اس پہ میں کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی کنفیوژن یا مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی ڈفرنس آف اوپینین تھا تو وہ 24 کی تاریخ آنے سے پہلے تک تھا۔ اب خان صاحب نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے بعد یعنی اب جو ہے وہ علی بھائی ساری جماعت جو ہے وہ ایک پیج پر آ گئی ہے، یا اب بھی قیادت میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کا فائدہ نہیں ہے، یا جو ٹائم چوز کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے؟ سارے لوگ ایک پیج پر آ گئے ہیں اب؟ خان صاحب نے جو ڈیٹ دی ہے اس پہ سب ایک پیج پہ ہیں، ہر آدمی کی اپنی رائے ضرور ہو سکتی ہے، یہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور نہ یہ فوجی ریجمنٹ ہے، اور نہ یہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی طرح کوئی فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے، کوئی موروثی جماعت تو نہیں ہے، یہاں آدمی کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے بعد سارے ایک نقطے پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں۔ 24 کو انشاءاللہ پوری قوم نکلے گی، اور آج میں نے عمران خان صاحب کو 24 کے کال کے حوالے سے بہت پر امید پایا ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو جس طرح قوم نکلی تھی، جو جذبہ دکھایا تھا، تو وہی جذبہ وہ 24 نومبر کو بھی انشاءاللہ دکھائیں گے۔ اچھا، آج پہلی بار بشریٰ بی بی صاحبہ انہوں نے اجلاس سے مختصر خطاب کیا اور خان صاحب کا پیغام پارٹی لیڈرز کو پہنچایا ہے، تو کیا علی بھائی باضابطہ طور پر سیاست میں انٹری دے دی ہے بشریٰ صاحبہ نے؟ سیاسی کوئی عزائم تو نہیں ہے، نہ خان صاحب نے ان کو کوئی ایسا رول دیا ہے، کوئی میسج انہوں نے پہنچایا ہوگا۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں کوئی اور لیڈرشپ اگر فرض کریں اویلیبل نہیں ہے، اور وہاں خان صاحب کے ساتھ ان کی سسٹر ہیں یا ان کی وائف ہیں یا اور کوئی فیملی ممبر ہے یا کوئی اور ممبر ہے، تو رسپانسبلٹی خان صاحب ان کو دے دیں کہ آپ باقیوں کو آپ اطلاع کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو وہ ایک میسج انہوں نے دیا ہے، باقی اس کے آگے تو پارٹی لیڈرشپ موجود ہے۔
اس طرح میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں عرض بھی کیا کہ تحریک انصاف کوئی بڑی سی جماعت تو نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ پراپر ایک سسٹم ہے، پوری تنظیم ہے، سیکرٹری جنرل ہے، جنرل سیکرٹری ہے، پنجاب کے صدر ہیں، خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، جی تو اور آج سے تو نہیں ہے، ہماری جماعت تو 27 سال سے ہے، اور نہیں سر، احتجاج کا اعلان علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے، حکمت عملی بشرا بی بی کے ذریعے، پارٹی لیڈرز غائب ہیں درمیان سے، اس کی کوئی وجہ سمجھ عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے کیا؟ کچھ لوگ یہ بات ضرور کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو اپنی لیڈرشپ پہ کوئی عدم اعتماد ہے، کیونکہ یہ عہدے بھی خان صاحب ہی نے ان کو دیے ہیں، اور آج خان صاحب نے اس پہ بھی بات کی ہے، جیل میں نے کہا ہے کہ جو مین اعلانات یا جو کچھ ہیں وہ نہیں، وہ پارٹی کچھ لیڈرشپ لوگ ہی جو کرے یہ گی۔ بات کرتے ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی بات کرتے ہیں؟ نہیں، میں میڈیا میں یہ بات سن رہا ہوں، اس لیے میں نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی لیڈرشپ جو انہوں نے خود ہی چنی ہے، بیرسٹر گور کو انہوں نے چیئرمین بنایا ہے، ورنہ گور صاحب تو پارٹی میں کافی بعد میں آئے ہیں، اسی طرح سلمان راجہ صاحب جو ہیں تو پارٹی میں پھر خان کافی صاحب بعد میں ہیں، سیکرٹری یہ اس جنرل خان حکمت صاحب نے عملی ان کی کو کوئی خاص وجہ ریسپانسبلٹی ہے دی کیا؟ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال کوئی اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا بھی کہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز کو ملنے سے روکا گیا، تو ظاہر ہے جب پولیٹیکل جی لیڈرز اندر نہیں جا پا رہے تھے تو کسی کے ذریعے تو میسج باہر آنا تھا، حالانکہ اس دن آئی تھنک سلمان راجہ صاحب بھی تھے، لیکن آج خان صاحب نے کہا بھی ہے آج کی ملاقات میں جی کہ آئندہ سے جو بھی بڑے یا مین اعلانات ہوں گے وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، چیئرمین کے عہدے پہ جو ہیں بیرسٹر گور ہیں یا احتجاج کا سیکرٹری حصہ جنرل کے ہوں گی عہدے پہ بشرا بی ہیں بی؟ وہی۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ I don't know کہ میرا نہیں خیال وہ احتجاج کا حصہ بنے گی، کیونکہ پولیٹیکلی تو وہ ایکٹیو امکان نہیں ہے ہے؟ خان صاحب جی، میرا نہیں خیال، کیونکہ ان کا تو رول صرف اتنا ہی تھا جو آج انہیں وہاں پہ کوئی میسج شاید دیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ان کا کوئی پولیٹیکل ایسپریشنز ہیں، اور نہ کبھی اس کا صحیح۔ کبھی پارٹی میں اس کا ذکر ہوا ہے، تو اس سے غیر ضروری طور پہ ان پہ پولیٹیکل ڈسکشن میں نہیں سمجھتا مناسب ہے۔ علی صاحب یہ بھی ذرا کنفرم کر دیجئے گا کہ وہاں پر آ کر انہوں نے باقی تمام جو پارٹی کی لیڈرشپ موجود تھی ان کے سامنے کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پر خطاب کیا ہے، یا انہوں نے خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے، کیا ہوا ہے؟ میں چونکہ وہاں خود نہیں موجود تھا تو میں کنفرم تو نہیں بات کر سکتا، لیکن معلوم تو آپ کو میرے ہو گیا خیال میں ہوگا۔ شاید پردے میں رہ کے انہوں نے کوئی بات شاید کی ہے، اتنا مجھے علم ہوا ہے۔ صحیح، اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو فائنل ہو گیا کہ یہ 24 نومبر کی فائنل کال ہے، لیکن جب آپ نے خان صاحب سے بارہا پوچھا تو انہوں نے کوئی لوکیشن، کوئی اسپیسیفک لوکیشن نہیں بتائی، انہوں نے کہا اسلام آباد میں جمع ہو جائیں اور اس کے بعد آگے کی حکمت عملی سلمان اکرم راجہ صاحب یا بیرسٹر گور صاحب بتائیں گے۔ سر اس سے پہلے بھی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کا ایک جلسہ ہوا تھا سوابی میں، وہاں پر یہی ساری باتیں جب امریکن الیکشن سے پہلے ہوا تھا معاملہ، اس میں بھی اس کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہاں پر جھنڈا لے کر آ گیا تھا۔ تو اگر یہی ساری چیز رہے گی کہ آپ لوگ نے ابھی تک حکمت عملی ہی نہیں بتائی ہے، تو یہ جو ہجوم جو ہے یہ بغیر لیڈرشپ کے کہاں جائے گا، کہاں جمع ہوگا، ایسا کیوں ہے سر؟ اس سے پہلے بھی یہ غلطی اسی وجہ سے ہو چکی ہے کیونکہ کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی آپ لوگوں کی طرف سے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر لیڈرشپ کے نہ اب ہے اور نہ پہلے تھا، پہلے صرف ایم این ایز یا سینیٹرز نہیں تھے، باقی ایم پی ایز اور منسٹرز تھے، پنجاب کے ایم پی ایز یا خیبر پختونخوا سے بالخصوص۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہداف بڑے کلیئر ہیں، یہاں تک میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ 3 اکتوبر کا جو احتجاج تھا اس میں یہ کلیئر نہیں تھا بہت سے لوگوں کو کہ کیا ایک دن کا جلسہ ہے یا وہاں بیٹھنا ہے، لیکن اس میں تو بڑا کلیئر ہے۔ 3 بنیادی نکات ہیں جو خان صاحب نے آج دوبارہ ریٹریٹ کیے، دوبارہ دہرائے کہ اسیران یعنی سیاسی قیدی جو مظلوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان کی اسیری جی کو ختم کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کیا جائے، یعنی صحیح معنی میں رول آف لا کا نفاذ ہو، اور تیسرا مطالبات یہ کی ہے جو کہ 3 تحریک انصاف مطالبات کا ہیں اپنا آپ کے اوریجنل مینڈیٹ ہے 26ویں وہ آئینی واپس کیا ترمیم جائے۔ کے حوالے سے، اسیران کے حوالے سے اور مینڈیٹ کے حوالے سے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مطالبات کے پورے ہونے تک آپ دھرنا دیں گے؟ یہ مطالبے ہیں، اس کے پورے ہونے تک کی ایکٹیویٹی ہوگی یا اس میں جو بھی پھر صورت نکلتی ہے، کیونکہ خان صاحب سے پوچھا، میں نے خود ہی پوچھا کہ علی اس میں صاحب اگر ابھی تک فرض کلیئر کریں نہیں ہے سر۔